نہریں نکالنے کا منصوبہ بھی کالا باغ ڈیم کی طرح ناکام ہوگا۔ نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں کہ وہ یک طرفہ اور متنازع فیصلے کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا، کہا وفاق کی طرف سے صوبوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ امید ہے وزیراعظم کو ووٹ دینے کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا نون لیگ اس پر عمل کرے گی۔ 9 مئی کو وہ کیا گیا جو بھارتی فوج بھی نہ کر سکی۔ کیا ملٹری کوڈ سے پہلی بار سزا ہوئی ہے؟ اسپیکر ایاز صادق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر زور۔ خواجہ آصف بولے، ہم تو شروع سے ہی مذاکرات کے حامی تھے، لیکن پی ٹی آئی کا موقف تھا سیاسی قیادت کی اوقات نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی۔ رانا ثناء اللہ بولے، پی ٹی آئی غلطیاں تسلیم نہیں کرتی تو اظہار افسوس ہی کر دے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور بانی پی ٹی آئی بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں ڈھونڈ رہے۔ پی ٹی آئی کی جدوجہد کا مرکز قانون کی حکمرانی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہاں مذاکرات سے مسائل کا حل چاہتے ہیں، احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ عمر ایوب بولے، تحریک انصاف کے دور میں ملک میں امن تھا، 9 مئی 26 نومبر کے حوالے سے آزادانہ تحقیقات کمیشن بنایا جائے۔ اسد قیصر نے کہا کہ کسی ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں، تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی جیسے واقعات کو فراموش کر دیں، دفاعی تنصیبات پر حملہ کریں گے تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات کا مقصد سیاسی اور معاشی استحکام ہے۔ اب تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا معیشت ترقی کر رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی کی اوور بلنگ پر سخت اظہار برہمی، زائد بل لینے والے افسران اور ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات۔ لاہور، پشاور اور فیصل آباد کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے امور کا جائزہ اجلاس۔ بلنگ کے نظام میں شفافیت کے لیے بجلی کے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ تقسیم کار کمپنیوں کے سی ای اوز کی فوری تعیناتی اور میرٹ پر نئی بھرتیوں پر زور۔ کے الیکٹرک کا کراچی والوں سے نومبر میں اوور بلنگ کا اعتراف۔ فروری 2025 کے بل میں 7 ارب 17 کروڑ روپے سے زائد رقم کی واپسی کے لیے تیار۔ صارفین کو تقریباً 5 روپے فی یونٹ واپسی کی منظوری کے لیے درخواست دائر۔ نیپرا 15 جنوری کو معاملے پر عوامی سماعت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں آئی پی پیز کو تحفظ دیا، فورنزک آڈٹ ہونے سے بچایا۔ موجودہ حکومت میں بجلی کے شعبے میں 600 ارب سے زائد کی بچت کی جا چکی ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس، کہا 5 سے 6 ماہ میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی لے کر آئے، بجلی کے ترسیلی نظام میں خامیاں دور کی گئیں۔ کرم میں فریقین بھاری ہتھیار حکومت کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق کمشنر آفس کوہاٹ میں آج حتمی معاہدے کا اعلان متوقع۔ کراچی میں مذہبی جماعت نمائش چورنگی، ناطقان ملیر 15، انچولی میں دھرنے، ناظم آباد نمبر 1 کامران چورنگی، یونیورسٹی روڈ 5 اسٹار چورنگی پر بھی احتجاج۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہریوں کو سخت مشکلات۔ گنے کی فی من قیمت کیوں مقرر نہیں ہوئی؟ کرشنگ سیزن کا آغاز کیوں نہیں ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ نے سیکریٹری زراعت اور کین کمشنر پنجاب سے 30 دسمبر تک جواب مانگ لیا۔ گنے کی سرکاری قیمت مقرر کرنا یا نہ کرنا حکومت کا اختیار ہے۔ سرکاری وکیل کا موقف، عدالت نے واضح کر دیا کہ آئین کا کاشتکاروں سمیت ہر شہری کے حقوق کا محافظ ہے، حکومت آئین سے متصادم کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتی۔
یونان کشتی حادثے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، FIA کے مبینہ طور پر 31 افسران اور اہلکار ملوث ہونے کا انکشاف، سب کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ، فیصل آباد ایئرپورٹ کے 19، سیالکوٹ کے 3، لاہور کے 2 ملازمین شامل، اسلام آباد ایئرپورٹ کے 2، کوئٹہ ایئرپورٹ کے 5 اہلکار ملوث قرار۔ فیصل آباد میں FIA کی کارروائی، انسانی اسمگلنگ میں ملوث عبدالرحمان نامی ایجنٹ گرفتار۔ فیصل آباد کی تحصیل تاندلیہ والا میں دھند کے باعث خوفناک حادثہ، کار گنے سے لدی ٹرالی سے جا ٹکرائی، ایک ہی خاندان کے 5 افراد سمیت 7 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 3 خواتین، 3 بچے اور ڈرائیور شامل۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 اور 3 بھی ٹریفک کے لیے بند رہیں۔ ملکہ کوہسار میں ایک بار پھر برف باری کا آغاز، سیاحوں کا ویکینڈ یادگار، کشمیر میں بھی برف ہی برف، نیلم، جاگراں اور لوات بالا میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ سرائے عالمگیر سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی بارش، سردی میں اضافہ، اسموگ میں نمایاں کمی، رواں سیزن میں پہلی بار لاہور آلودہ ترین شہروں کی ٹاپ 10 فہرست سے غائب۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، صبح کے اوقات میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں رہا۔ اسلام آباد میں گزشتہ رات دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات، مقتول فہد خان اور شبیر کا دوست زیر حراست، تھانہ شمس کالونی منتقل، اہل خانہ پیمس اسپتال میں رل گئے، عملے پر پوسٹ مارٹم میں تاخیر کا الزام۔ لاہور کے علاقے رائیونڈ میں مبینہ پولیس مقابلہ، زیر حراست 2 ڈاکو، پولیس کے مطابق اسد اور صفی اللہ نامی ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا، دونوں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ بادامی باغ پولیس کی کامیاب کارروائی میں 3 بچے بازیاب، اغوا کار گرفتار، ملزم عثمان نے ورغلا کر بچوں کو کراچی والی بس میں بٹھا دیا تھا۔ شکر گڑھ میں جنگلی حیات کو خطرات لاحق، سرحدی قصبہ سکھوچک میں سر عام نایاب بارہ کا شکار کی فوٹیج سامنے آ گئی، ہرن اور بارہ کا گوشت 5,000 روپے فی کلو، کھال 20,000 روپے میں فروخت۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قرآن پاک کی اشاعت اور ترجمے کا معاہدہ، سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور اور پاکستانی وزارت مذہبی امور کے حکام کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ اس موقع پر سعودی وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ بھی موجود تھے۔ ریاستی دہشت گردی پر بھارت دنیا بھر میں رسوا، بھارتی وزیر خارجہ کے دورے واشنگٹن کے دوران سکھ کمیونٹی کا بڑا احتجاجی مظاہرہ، جے شنکر کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی عمارت کے سامنے مودی قاتل کے نعرے، خالصتان کے پرچم بھی لہرائے گئے۔ مظاہرین کا اقوام عالم سے بیرون ملک بھارت کے ہاتھوں سکھ رہنماؤں کے قتل عام کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔